الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم دماغ اور معلومات کے کنیکشن کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کنیکشن کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم معلومات کو آسانی کے ساتھ دماغ کو دے سکیں اور وہ دماغ کا دیر پا حصہ بن سکے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہ 5 خواص ہوتے ہیں جن کو ہم خواص خمسہ کہتے ہیں۔ خمسہ مینز 5: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چھونا اور چکھنا۔ جو بھی معلومات ہم دماغ تک پہنچاتے ہیں وہ ان 5 بنیادی حواس خمسہ کے ذریعے ہی پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنے کا سگنل ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے تو ہمیں وہ چیز یاد رکھنے میں آسان رہتی ہے۔ کوئی چیز ہم سنتے ہیں تو وہ ہمیں یاد رہتی ہے۔ کوئی چیز ہم سونگھتے ہیں تو وہ ہمیں یاد رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ خوشبو وغیرہ، جب ہم کسی مارکیٹ میں ایک خاص قسم کی خوشبو سونگھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گلاب کی ہے یا کس پھول کی ہے، تو وہ ذہن میں رہتی ہے۔ اس طریقے سے ہم معلومات کو چھو کر بہت اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں کہ ایک چیز ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، یا اس کا ٹیکسچر کیسے ہے، اور پھر ہم چیزوں کو چکھ کر بھی یہ معلومات جو ہے ہم اپنے دماغ تک پہنچا سکتے ہیں کہ وہ چیز چکھنے میں کیسی ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، ترش ہے، نمکین ہے، کیسی ہے۔ تو یہ بنیادی خواص ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی معلومات کو اپنے دماغ کا حصہ بناتے ہیں۔ آج ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہم اپنی دماغ کو یہ کیسے حواس کو استعمال کرتے ہوئے معلومات فراہم کریں تاکہ وہ تادیر اسے اپنا حصہ رکھیں اور جب ہمیں اس معلومات کو چاہیے ہو تو وہ ہمیں پرووائڈ کر دیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، جتنی زیادہ مختلف ذرائع سے ہم معلومات دماغ کو دیں گے وہ اتنا ہی زیادہ اس کو سٹور کرے گا اور اتنا ہی زیادہ ایفیشنٹلی وہ ہمیں ضرورت کے وقت معلومات فراہم کرے گا دماغ۔ تو جب ہم کوئی سبق یاد کریں، جب ہم کوئی بھی چیز ہم نے یاد کرنی ہو تو کوشش کریں کہ یہ مختلف ذرائع، یہ خواص استعمال کر کے چیز اس کو دماغ کو دیں معلومات، اور اس کے سے ایکسٹرا بھی معلومات دیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کوئی چیز یاد کر رہے ہوں تو اس کو، مثال کے طور پہ آپ دماغ کو ایک معلومات دیں اور اسے آپ دیکھ کر یاد کر رہے ہوں تو اس کو ایک طرح سے معلومات دیکھنے سے پہنچ گئی۔ اب آپ دوسرا کام کیا کریں کہ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اسے پڑھیں گے، پڑھنے سے وہ معلومات اس کا حصہ بنے گی دماغ کا۔ اس کے بعد اگر آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے تو یہ ایک اور ذریعے سے معلومات اس کو جائے گی۔ کس ذریعے سے؟ جب آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے تو وہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک جائے گی، تو آپ وہ جو معلومات ہے وہ سن کر بھی دماغ کا حصہ پہنچا سکیں گے، اس کو دماغ کا حصہ بنا سکیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک اور کام کیا کر سکتے ہیں آپ، اسی سبق کو لکھنے سے دماغ کا حصہ بنائیں۔ تو دیکھیں کہ ایک چیز، ایک ہی طرح کا سبق، ایک ہی طرح کی معلومات، اس کو آپ نے دماغ کو کتنے طریقوں سے دیا؟ دیکھ کر، پڑھ کر، پڑھیں گے اگر اونچی آواز میں تو پھر سن کر، سننے سے دماغ تک گیا، اور پھر اسے لکھ کر اپنی قلم کے ذریعے اس کو دماغ کا حصہ بنائیں گے۔ تو جتنے زیادہ ذرائع استعمال کر کے آپ دماغ کو سیم انفارمیشن دیں گے وہ بوقت ضرورت آپ کو اتنی ہی ایفیشنٹلی، اتنی ہی اچھی طریقے سے آپ کو معلومات دوبارہ جب آپ کو چاہیے ہوگا تو فراہم کرے گا۔ تھینک یو سو مچ۔